اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ خون سے رنگ دیا۔ وحشیانہ حملوں میں 45 فلسطینی شہید۔ خون کی ہولی کھیلنے کے بعد اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی معاہدہ دوبارہ بحال کر دیا۔ غزہ میں سرنگوں سمیت حماس کے درجنوں اہداف پر 100 سے زائد راکٹ حملے، 45 فلسطینی شہید، بے گھر افراد کے خیموں اور نصیرات کیمپ پر بمباری بھی کی گئی۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہادتوں کی تعداد 98 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے حماس پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر غزہ میں امداد کا داخلہ بند کر رکھا ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ بچانے کے لیے امریکہ متحرک۔ امریکی نائب صدر اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اسرائیل روانہ۔ صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف بھی ہمراہ۔ امریکی صدر کے داماد جیریڈ کشنر کا کہنا تھا کہ حماس وعدوں پر عمل کر رہی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 100% کامیاب ہوگا۔ معاہدے کی ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امریکی وفد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات میں جنگ بندی کے امریکی فریم ورک کو آگے بڑھانے پر بات کرے گا۔ دوسری جانب خلیل الحیہ کی قیادت میں حماس کا وفد بھی مذاکرات کے لیے قاہرہ پہنچ گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا کھیل جاری۔ پاکستان کی ٹاس جیت کر بیٹنگ امام الحق 17 رنز بنا کر آؤٹ۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، حسن علی کی جگہ آصف آفریدی فائنل 11 میں شامل۔ آصف آفریدی کا 39 سال کی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو۔ شاہین آفریدی نے آصف آفریدی کو ٹیسٹ کیپ دی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم میں 2 تبدیلیاں، مارکو جینسن اور کشو مہاراج ٹیم کا حصہ۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی سبقت حاصل۔ بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ نریندر مودی نے روسی تیل کی خریداری روکنے کا وعدہ پورا نہ کیا تو بھارت پر بھاری ٹیرف جاری رہے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو پھر خبردار کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا روسی تیل کی خریداری بند نہ ہوئی تو بھارت پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ چین پر ٹیرف کم کر سکتے ہیں مگر اسے ہمارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چاہتے ہیں چین امریکہ کے ساتھ نایاب معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ معاہدہ بنیادی طور پر قطر اور ترکی کی ثالثی سے ہوا۔ تعمیری کردار پر امیر قطر اور ترک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ ایک مؤثر طریقہ کار واضح کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مسائل کو حل کیا جا سکے۔ امید ہے اب امن لوٹے گا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا جنگ بندی اور امن کے قیام کا معاہدہ خوش آئند ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے برادر عوام کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی قطر اور ترکیہ کے تعمیری سفارتی کردار کی بھی تعریف۔ امید ظاہر کی کہ مثبت پیش رفت سرحدی کشیدگی کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد پاکستان کی یکجہتی اور امن کے دشمن ہیں۔ درندہ صفت عناصر کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ملک اور قوم کے دشمن دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ناگزیر ہیں۔ ملاقات میں پولیس ٹریننگ سینٹر اور نادرہ آفس ڈی آئی خان کی متاثرہ عمارت کی اثر نو بحالی پر بھی گفتگو۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث تورخم تجارتی گزرگاہ 9ویں روز بھی بند۔ تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے سامان سے بھری ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں۔ پاکستان افغانستان کو سیمنٹ، ادویات، کپڑا، تازہ پھل، سبزیاں سمیت مختلف اشیاء برآمد کرتا ہے۔ افغانستان سے کوئلہ، خشک اور تازہ پھل درآمد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا ہارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف کروا دیا۔ وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
بارٹر ٹریڈ کے لیے مختلف شرائط میں نرمی، نجی اداروں کو کنسورشیم بنانے کی اجازت، بارٹر ٹریڈ کے لین دین کا دورانیہ 90 سے بڑھا کر 120 روز کر دیا۔ اقدامات سے بارٹر ٹریڈ میکانزم کو زیادہ عملی اور کاروبار دوست بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دیوالی کے تہوار پر پاکستان سمیت دنیا بھر کی ہندو برادری کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ دیوالی روشنی کی تاریکی اور امید کی مایوسی پر فتح کے جشن کی عکاسی کرتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہندو برادری کے لیے خوشیوں اور خوشحالی کی نیک تمنائیں۔ کہا دیوالی یاد دلاتی ہے کہ روشنی ہمیشہ اندھیرے پر غالب آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بھی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ دیوالی کا تہوار ہمیں سبق دیتا ہے کہ اندھیرے پر روشنی اور نفرت پر محبت کی جیت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی پیغام دیا۔ بھارت کی طرف سے آلودہ ہوائیں پاکستان میں داخل، نئی دلی، چندی گڑھ، گرداسپور، لدھیانہ اور پٹیالہ سے زہر آلود ہوائیں لاہور میں داخل، اسموگ کے خطرات کے اضافے، فضا سے آلودگی کے خاتمے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ اور اینٹی اسموگ گنز کا استعمال جاری۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر اور ماحولیاتی SOPs پر عمل کرنے کی اپیل۔ دوسری جانب پنجاب بھر میں ایمرجنسی ایکشن پلان فعال، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ DG ماحولیات ڈاکٹر عمران شیخ نے کہا اب دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں سڑکوں پر نہیں چل سکیں گی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت جاری۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ سماعت میں مصروف۔ وکلاء کی جانب سے بینچ پر اعتراضات اور فل کورٹ تشکیل دیے جانے سے متعلق دلائل دیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں فائرنگ اور تشدد کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس نے نون لیگ کے MPA چودھری نعیم اعجاز اور ان کے بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ مقتول محمد حسنین کے بھائی اور سابق کونسلر محمد ثقلین کی مدعیت میں درج کیا۔ صدر ٹرمپ کا زیلنسکی کو جنگ بندی کے لیے روسی صدر کی شرائط ماننے کا مشورہ، مشرقی ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کرنے پر زور۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو روسی ہم منصب کی دھمکیوں سے خبردار کیا۔ صدر پیوٹن نے کہا تھا اگر یوکرین نے شرائط نہ مانی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ اٹلی کے قریب تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوب گئیں، پاکستانیوں سمیت 85 افراد سوار تھے، 2 ہلاکتوں کی تصدیق، 14 افراد کو ریسکیو کر لیا، لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔